فرمان وہ ہمیں بتا رہا ہے حقیقت کیا ہے۔ جو آج کا موضوع ہے گانا گانے کے نقصانات، گانا گانا اور سننا اس کے جو نقصانات ہیں اس پر انشاءاللہ کلام کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ جل جلالہ ہمیشہ حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، سن کر سنا کر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ یہ قرآن مجید برہان رشید سے میں نے آیا مقدسہ تلاوت کی ہے، اور بھی کئی مقامات پر مذمت فرمائی گئی ہے کہ تم نے جو گانا گاتے ہیں گانا گاتے ہیں ان کے حوالے سے۔ اور اس کی ابتدا کب ہوئی؟ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ گانا باجا پہلے نہیں تھا، اس طرح رقص لڑکیوں کا کروایا جاتا، اہتمام کیا جاتا، پہلے اس کا اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ گانا سنتا ہے، گانا گاتا ہے یا گانا سننے والوں کے پاس بیٹھتا ہے، وہ نضر بن حارث نامی ایک شخص ہے، وہ اس کا وہ پیروکار ہے۔ کس کا پیروکار ہے؟ نضر بن حارث کا وہ پیروکار ہے۔ جب میرے محبوب علیہ السلام نے یہ فرمایا تو اس سے ثابت ہوتا ہے، محبوب فرماتے ہیں وہ میرا پیروکار ہے، وہ مجھے ماننے والا نہیں ہے، وہ اس کو ماننے والا ہے، نضر بن حارث کو۔ تو وہ کون تھا؟ جب کلمہ پڑھا گیا میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کلمہ پڑھایا، تعداد بڑھنی شروع ہو گئی، تو اس نے ایک تحریک چلائی کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو جو سنتا ہے قرآن وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، قرآن سنتا ہے تو انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ پھر قرآن میرے محبوب پڑھتے ہوں یا میرے محبوب کے صحابہ قرآن پڑھتے ہوں، آج کا قاری قرآن پڑھے تو بندے کا دل ہلتا ہے، تو اندازہ کریں جب میرے محبوب نے قرآن پڑھا ہوگا، صاحب قرآن نے قرآن پڑھا ہوگا تو کیا شان ہوگی۔ میرے محبوب علیہ السلام کی اس تحریک کو پیچھے کرنے کے لیے نضر بن حارث نے نوجوان لڑکیاں خریدنا شروع کر دی۔ لڑکیاں خریدتا، پھر کیا کہتا، اور لونڈیاں بھی خریدتا، خرید کر ان کو آزاد کرتا، وہ کہتا تو میرے ساتھ چلو۔ پوری اس نے ایک جماعت بنا لی۔ یہ سیاستدان جو آج یہ ڈانس وغیرہ کرواتے ہیں، یہ سارے اسی سے چلتے آ رہے ہیں۔ یہ اس وقت کے حکمران بھی یہ کرتے تھے، اور آج کے حکمران بھی یہی کام کرتے ہیں، جن کے پیچھے ہم جانیں دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اسلام نے جان دینے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا شامل فرمائی ہے۔ جان دینی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی، اونچی بولیے گا، کیسے؟ اللہ اور اس کے رسول کی جان دینی ہے تو وہاں دے، ان کے پیچھے جان دینے کا کوئی فائدہ اور کوئی شہادت بھی نہیں ہے۔ مت کوئی خیال کرے کہ کوئی سیاست میں لڑتا مر جائے تو شہید ہوتا ہے، وہ کوئی شہید نہیں ہے، نہ کوئی شہادت۔ جس کو مردی کوئی شہید کہہ لے، کسی کو فوج مارے یا جیسے بھی کرے شہادت کا لیبل لگا لیں تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن حقیقت جو شہادت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر ملتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا تم ایسے کرو، لڑکیاں اکٹھی کی، ان کا ناچ گانا شروع کروا دیا، وہاں رقص ہوتا تھا اور وہاں عجیب عجیب قسم کے تماشے لگتے تھے، اور کہا جاتا کہ ان کو اپنی طرف مائل کرو۔ ابھی نیا نیا اسلام آیا تھا، نیا نئے لوگوں کو دعوت دی تھی، تو کیا ہوا، وہ رقص کرتے، پھر اس کے بعد وہ گانے گاتے، خوبصورت آوازیں بناتے۔ بعد میں وہ کہتا ہے ان سے پوچھو محمد کا قرآن ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ اندازہ کریں محبوب علیہ السلام کی تبلیغ کو روکنے کا سبب گانا بنا کہ یہ تبلیغ کو روکتے ہیں۔ تو بس یہ وہ بڑی بڑی لوگ جب سوال ہوتا تو وہ لونڈیوں، چونکہ لونڈیوں کے جو بہرار تھے وہ کہتے تھے نہیں آپ کی آواز بڑی حسین ہے، آپ بڑا یہاں بڑا لطف آتا ہے، چونکہ وہاں شراب چلتی تھی، دیگر ایسے حرفات تھی۔ تو محبوب علیہ السلام نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو گانا سنتا ہے، گانا گاتا ہے، اس کو آگے اس کے لیے کام کرتا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نضر بن حارث کا وہ وارث ہے، وہ میرا وارث نہیں ہے، میرا وارث وہ ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے، جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ میرا وارث ہے، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو کتنی گہری سازش کی گئی، اس وقت سے یہ سازش آج تک یہ
چلتی آ رہی ہے، اور لوگوں نے جب اکٹھا کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ رقص کرواتے ہیں، اور یہ باتیں بڑی طویل ہو جائیں گی، میں صرف اختصار کے ساتھ، کیونکہ آج گانے سننے کے نقصانات عرض کروں گا۔ تو یہ بہت بڑا مشرک تھا جس نے آ کے یہ سارا، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بھائی تم نے گانا وغیرہ نہیں سننا ہے، اس پر احادیث بھی موجود ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا گانا گانے والا ملعون ہے۔ ملعون اس کو کہتے ہیں جو لعنتی ہوتا ہے، ملعون وہ ہوتا ہے جس پہ لعنت برستی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ لعنت برستی ہے۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا گانا گانے والا شیطان ہے، گانا گانے والا شیطان ہے۔ اس کے بعد محبوب فرماتے ہیں گانا گانے والا ناپاک ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ناپاک۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، آپ روایت فرماتے ہیں، اور روایت کے اندر لفظ کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو آوازیں وہ ملعون ہیں، یعنی وہ دو آوازوں پہ لعنت برستی ہے، وہ فاجر بھی ہیں اور ملعون بھی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی ہیں؟ تو محبوب نے فرمایا مزمار کی آواز، مزمار کہتے ہیں یہ جو بانسری نہیں ہوتی، بانسری، اس کی آواز بھی محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ملعون ہے، اور یہ شیطان کی آواز ہے۔ کس کی آواز ہے؟ شیطان کی آواز ہے، جو نغمہ اور خوشی کے وقت اپنا خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی مصیبت پر رونے پیٹنے گریبان پھاڑنے کی آواز یہ بھی ملعون آواز ہے، اگر مصیبت آ جائے تو اللہ کی رضا پہ راضی رہے یا اس کے حضور دعا کرے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص گانا گاتے وقت اپنی آواز بلند کرتا ہے، نوجوانوں کے لیے یہ بات بڑی اہم ہے، نوجوان اس بات کو سنیں اور ان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ فرمایا جو اپنی آواز کو بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دو شیطان نازل کر دیتا ہے۔ کتنے؟ ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اس کے کندھے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ لاتوں کے ساتھ، ٹانگوں کے ساتھ اسے مارتے ہیں اور کہتے ہیں تو پڑھ اور گانے گا۔ اب شیطان اپنا کام کرتے ہیں، تو محبوب فرماتے ہیں جو پہلے فرشتے موجود ہیں وہ بہتر ہیں یا شیطان بہتر ہے؟ جی وہ فرشتے بہتر ہے جو ہمارے ہاں موجود ہے، نیکی لکھتے ہیں، ادھر والا بدی لکھتا ہے، آپس میں پھر وہ کمپرومائز بھی کر لیتے ہیں، زیادہ نیکیاں ہو جائیں تو برائیاں والا کہتا ہے یار تیرے پاس بڑی نیکیاں ہیں، یہ امت مصطفیٰ کو اعزاز ہے، تیرے پاس بہت زیادہ نیکیاں ہیں، تو ایسے کر کچھ برائیاں لے لے اور ادھر سے نیکیاں کاٹ لیتے ہیں، تاکہ پھر بھی دیکھیں برائی ایک کی تھی تو ایک لکھی گئی، نیکی ایک کی تھی تو 10 گنا لکھی گئی۔ اللہ اکبر۔ تو پھر جب وہ آپس میں کمپرومائز کرتے ہیں تو نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ امت مصطفیٰ کو اعزاز دیا گیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ عرج کے مقام پر موجود تھے کہ ایک گویا سامنے سے آ گیا، جو گویا تھا نا گانے والا، وہ سامنے آ گیا۔ جس وقت آپ نے اسے دیکھا تو ارشاد فرمایا شیطان کو پکڑو، اور فرمایا شیطان کو روکو بھی، صرف پکڑو نہیں بلکہ روکو بھی۔ محبوب علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا، فرمایا جس کو رسول الپاک صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کہے، اب بتائیں اس کے ساتھ نسبت رکھنا کیسا برا عمل ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑی دور سے ان کو دیکھتے اور اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے۔ اور حضرت شریک نے دف کی آواز سنی، جس گھر میں دف ہو فرشتے اس گھر میں داخل۔ آج کل تو ہماری عورتیں بھی دف سنتی ہیں، ہماری عورتیں نعتیں بھی دفوں پہ چل رہی ہیں، یعنی عجیب سما پیدا کر دیا گیا معاشرے کے اندر، سوز اور میوزک پہ لگا دیا گیا۔ میوزک ایک ایسی چنگاری ہے جو ایمان کو ختم کر دیتی ہے، جو ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ میوزک سے جتنا بچیں گے، میں کہتا ہوں اگر آپ میوزک ایک سائڈ پہ رکھیں، ایک سائڈ پہ قرآن کی تلاوت رکھیں، بتائیں لذت کس کی ہے؟ مجھے بولا گا قرآن کی تلاوت کی لذت ہے، اللہ کی قسم۔ جتنا مرضی کوئی حسین آواز والا آ جائے، ادھر قاری قرآن پڑھتا ہو، جو قرآن پڑھنے میں سکون ہے اس کی لذت ہے وہ میوزک میں کبھی بھی نہیں آ سکتی ہے۔ آئیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ میرے محبوب نے فرمایا، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جامعہ صغیر کے اندر
8428 حدیث نمبر ہے جامع صغیر کے اندر۔ محبوب فرماتے ہیں جو شخص کسی باندی کے پاس گانا سنے، جس طرح آج کل ہم کیبل پہ سنتے ہیں، نیٹ پہ یہ لوگ گانے سنتے ہیں، نوجوان لگا کے بیٹھے ہیں، تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اس کے کانوں کے اندر شیشہ پگلا کے ڈالا جائے گا۔ اس کے کانوں کے اندر، جن کانوں سے وہ گانے سنتا تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے قصدن، کس لیے؟ قصدن، ارادہ کر کے گانا سنا۔ کیسے سنا جی؟ ارادہ کر کے گانا سنا، اسے جنت میں روحانیین کی آواز سننے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اندازہ کریں اتنی بڑی اس کے لیے سزا ہے۔ تو آج جن کے گھروں میں شادیوں کی فلمیں بنتی ہیں، اس میں تو لگتے ہیں نا گانے، پوری فیملی بیٹھ کے سنتی ہے، پوری تسلی کے ساتھ گانے بھی سنتی ہے اور سارا معاملہ بھی دیکھتی ہے۔ بتائیں یہ شریعت اجازت دیتی ہے؟ جی آواز نہیں آئی؟ یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو کم و بیش آپ خیال کرتے ہوئے اس کے گانے تو بند کروائیں، اس میں سے یہ اس طرح کے حالات تو ختم کروائیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتنی بری عادت ہے، لیکن اس کے باوجود باز بھی نہیں آتے، گانے مرضی کے لگواتے ہیں، پھر ساری فیملی بیٹھ کے دیکھتی ہے، خاندان بھی آیا ہوتا ہے، سارے بیٹھ کے مزے سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ وعید سنے میرے محبوب نے فرمایا ان کے کانوں کے اندر شیشہ پگلایا جائے گا۔ جو جان بوجھ کے قصدن آواز سنتا ہے گانے کی، وہی گانے سے قرآن، گانا کیا چیز ہے؟ قرآن تو پھر قرآن ہے جو پڑھا جائے گا، قیامت کے دن شفاعت بھی کرے گا۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گانا گانا یہ گمراہی کا سبب ہے۔ گانا گانا یا گانا سننا گمراہی کا سبب ہے۔ تھوڑا سا موضوع کڑوا ضرور ہے لیکن اس میں حقانیت بھی موجود ہے، چونکہ ایسے موضوع چونکہ ہمارے چھوٹے موضوع ہیں تو ان کے اندر چونکہ تربیت ہے، تو تربیت کے لیے ہم نے یہ موضوع رکھے تھے کہ اب آپ شاید کسی کے دل میں اتر جائے میری بات، کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ جب دل میں اتر جاتی ہے تو پھر بندہ ان چیزوں سے باز آ جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا آپ بیان کرتی ہیں جو اس حال میں مرا کہ اس کے پاس کوئی گانے والا تھا، اس کا نماز جنازہ نہ پڑھو، اس کا نماز جنازہ نہ پڑھو۔ بندے کو پتہ نہیں کب موت آ جانی ہے، تو بندہ گانا سنتا اگر موت آ جائے تو بتائیں کیا حال ہوگا۔ اس لیے آج قوم کے بیٹے اسی لحاظ سے چلتے ہیں، بال بھی ایکٹروں کی طرح رکھتے ہیں، نظام بھی اسی طرح چلتے ہیں کہ یار ہماری زندگی ایسی ہے، جو گانے آتے ہیں پھر جا رہے ہوتے ہیں، گانے سن رہے ہیں، رات کو وہ ہینڈ فری لگائیے اور گانے سنے جا رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں۔ وہی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، توبہ کا حکم دیا ہے۔ ایک روایت سنیں، یہ روایت اتنی سخت ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنا ہی اچھا ہوتا، کتنا ہی اچھا ہوتا کہ تم گانے کی جگہ اگر تمہارے ناک، منہ کے اندر، آنکھوں کے اندر پیپ چلی جاتی، میں گانے کا ایک جملہ تمہارے پیٹ کے اندر ہو، تمہارے من کے اندر ہونا، یہ اتنی زیادہ پیپ سے کئی درجے زیادہ، گناہ زیادہ ہے، سختی رکھتا ہے۔ اور میں اس سے بہتر تھا کہ تمہارے پیٹ میں پیپ چلی جاتی، تمہارے منہ میں پیپ چلی جاتی، تمہارے کانوں میں پیپ چلی جاتی۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اندر اندھیرا ہو تو باہر بھی اندھیرا ہوتا ہے، اندر گندگی ہو تو باہر بھی گندگی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو گانا سنتے ہیں، گانا سناتے ہیں، ان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کا ذکر ان کے اوپر اثر نہیں کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے، کہتا ہے نماز پڑھتا ہوں، نماز میں سکون نہیں ہے، ذکر کرتا ہوں، ذکر میں سکون ہے۔ قاری صاحب جی پیسے بڑے ہیں، ہر قسم کی سہولت گھر میں موجود ہے، لیکن سکون ہے؟ سکون کب آئے گا؟ جب اللہ کا ذکر آئے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طرز زندگی کیا تھا، طرز عمل کیا تھا؟ کبھی غور کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو بیان کرتے ہیں۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک روایت، یہ عمدۃ القاری کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں آخری زمانہ آئے گا۔ کون سا جی؟ آخری زمانہ آئے گا، کیا ہوگا؟ میری امت کی ایک قوم کو مسخ کر کے بندر بنا دیا جائے گا۔
مسح کر کے بندر بنا دیا جائے گا، خنزیر بنا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیں وہ کون سے لوگ ہیں، کیا وہ آپ کی رسالت کی گواہی نہیں دیں گے؟ فرمایا وہ مجھے اللہ کا رسول بھی مانیں گے اور یہ بھی مانیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، یہ بھی تسلیم کریں گے۔ یا رسول اللہ تو پھر فرمایا وہ نمازیں بھی پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، لفظ سننے والے ہیں حدیث کے۔ یا رسول اللہ پھر فرمایا نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج بھی کیے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ تو ان کا جرم کیا ہوگا؟ میرے محبوب نے فرمایا وہ عورتوں کا گانا سنیں گے۔ حج بھی کیا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن عورتوں کے گانے بھی سنتا ہے۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا باجوں کو وہ بجائیں گے، شرابیں پیئیں گے اور اسی لو لاب کے اندر وہ رات بسر کریں گے، صبح کو وہ بندر یا خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ کہ میرے محبوب نے وعید فرمائی، اللہ اکبر، وعید فرمائی ہے۔ گانا اتنی سخت چیز ہے جس سے میرے محبوب نے نفرت، گانا تو بڑی دور کی بات ہے، سرنگی جہاں بانسری بجتی تھی یا سرنگی بج رہی تھی تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا صحابہ ٹھہر جاؤ۔ آپ نے انگلیاں ڈال لی، اس طرح انگلیاں ڈال لی، میرے محبوب نے انگلیاں ڈال لی۔ جب انگلیاں ڈالی تو میں آواز آ رہی ہے یا رسول اللہ اب نہیں ہے، پہلے فرمایا آ رہی، عرض کیا حضور آ رہی ہے، محبوب نے پھر انگلیاں ڈالی رکھی، پھر فرمایا آ رہی ہے، 2-3 بار بعد صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب نہیں آ رہی، میرے محبوب نے پھر انگلیاں نکال لی، پھر محبوب نے انگلیاں نکال۔ یہی عمل حضرت جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے کیا۔ حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک راستہ میں جا رہے تھے تو راستے میں سرنگی کی آواز آئی۔ اس میں کوئی گانا ہوتا ہے؟ جی اونچی بولیے گا، اس میں گانا نہیں ہوتا ہے، وہ سرنگی کی صرف وہ ساز تھا نا، ساز تھا، میوزک بنایا گیا تھا، تو وہ آواز آ رہی تھی تو آپ نے بھی انگلیاں ڈال لی۔ حضرت نافع پوچھتے کیا ہوا، وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں بھئی ہم نے رسول اللہ کو یہ عمل کرتے دیکھا ہے، یہ عمل کرتے دیکھا ہے۔ فرمایا جان بوجھ کر قصدن جس نے گانا سنا اس کے کانوں میں قیامت کے دن سیس پگلا کے پہنائی جائے گی، وہ ڈالی جائے گی۔ اتنا سخت گناہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر جتنا تبصرہ کیا جائے۔ آج کل ہر نوجوان کے پاس موبائل ہے، چونکہ یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اور انٹرنیٹ پہ جا رہی ہے، یہ یوٹیوب پہ جاتی ہے، فیس بک پہ جاتی ہے، یہ نوجوانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے اس بات پر کہ بھائی جتنا آپ نے میوزک سننا ہے اس کی جگہ پہ اللہ کا قرآن سنا کریں، میرے محبوب کی نعت سنا کریں۔ جہاں جہاں قرآن پڑھا جائے گا تو قیامت کا دن ہوگا قرآن تمہاری شفاعت کرے گا۔ قبر کے اندر جب بندہ پریشان ہوگا، اللہ اکبر، قبر کے اندر جب بندہ اندھیری رات ہوگی نا تو قبر کے اندر بندے کو رکھا جائے گا، قبر کے اندر تو بندے کی جب روح واپس آئے گی ایسے کرے گا تو ہاتھ آگے دیوار ہوگی، ایسے دیوار ہوگی، اوپر نیچے دائیں بائیں، جب وہ دیوار ہوگی بندہ پریشان ہو جائے گا، اور میں اتنی دیر میں خوبصورت شکل سامنے آ جائے گی، خوبصورت شکل سامنے آ جائے گی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہوگا؟ تو فرمایا وہ جو قرآن پڑھا ہوگا اللہ اسے ایک وجود عطا کرے گا، حسن عطا کرے گا، اس کو شکل عطا کرے گا۔ وہ آئے گا، بندہ کہے گا تو کون ہے؟ تو کہے گا میں وہی تیرا تلاوت کیا ہوا قرآن ہوں، وہ تیرے لمبے لمبے سجدے جو تو نے ذوق سے کیے تھے، بڑی محبت سے کیے تھے، تیرے سجدے ہوں۔ جب کہتے ہیں قرآن کی تلاوت، صدقہ و خیرات، جتنے بھی نیک اعمال ہوں گے ان کو وجود دیا جائے گا، وہ سامنے آ جائیں گے۔ کہتے ہیں نا سانپ بچھو بڑے بڑے قبر کے اندر ہیں، وہ فقراء فرماتے ہیں نہیں ہے، سانپ نہیں ہے، بچھو نہیں ہے قبر کے اندر۔ اچھا وہ کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا وہ بندے کے اندر ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ہوتے ہیں، بندے کے اندر ہوتے ہیں۔ جب بندہ قبر میں ہوگا تو اس کی روح جب واپس آئے گی تو سامنے سے بڑے خوفناک قسم کی چیزیں آئیں گی، بندہ کہے گا اوے پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے، بندہ ڈر جائے گا تو کہیں گا اب تو پیچھے کہہ رہا، دنیا میں ہم سے پیار کرتا تھا۔ وہ گانے بازی ہوں گے، وہ بے نمازی ہونے کا وہ جو سبب ہے وہ ہوگا، اور اس طرح کی حرافات جو ہمارے برے اعمال ہوں گے وہ سارے ان کو بھی وجود دیا جائے گا۔ بندہ پھر بڑی کوشش کرے گا لیکن بچ سکے گا
وہ سانپ بچھو سارے ہمارے اعمال ہوں گے، لیکن جب قرآن پڑھ کے جائے گا تو قرآن پھر قیامت والے دن بھی اللہ کے حضور شفاعت کرے گا۔ اللہ تیرا کلام سمجھ کر ہم سے پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، ہماری تلاوت کرتا تھا، ہمیں سینے سے لگاتا تھا، چوما کرتا تھا، تو بتائیں قرآن بہتر ہے کہ گانے بازے؟ ہم بچوں کو ترکیب دے، جو شادی والی فلمیں دیکھی جاتی ہیں گھروں کے اندر، بڑی بڑی پرانی ساتھ اس کے گانے لگے ہوتے ہیں، اگر کسی نے دیکھنے، ویسے تو نامناسب، اگر دیکھنی بھی ہے تو گانے باجے بند کروا دیا کریں بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے۔ میوزک اتنی بڑی چنگاری ہے جو ایمان کے اوپر حملہ کرتی ہے۔ اللہ کریم اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ بالخصوص ہمیں ایسی ہر آفات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں جہاں گانے باجے کی ایسی محافل ہوتی ہیں، ایسی مجالس بنتی ہیں، اللہ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، کیونکہ یہ ایسی عرفات ہیں جو قیامت کے دن عذاب کا سبب بنیں گی، قبر کے اندر بھی عذاب کا سبب بنیں گی۔ گانے باجے سے بہتر محبوب فرماتا ہے تمہارے پیٹ میں پیپ چلی جائے، منہ میں پیپ چلی جائے، وہ بہتر ہے۔ اگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو اپنے دل پہ جگہ دیں تو اللہ کی قسم آج کے بعد کوئی گانے باجے نہیں سنے گا۔ وہ کہے گا نہیں، جب محبوب فرماتے ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے پھر اسی کی بات کرتا ہے، جس سے پیار ہوتا ہے بندہ اسی کی بات کرتا ہے۔ تو ہم بات جب بھی کریں ہماری زبان سے حضور کی بات نکلے، حضور کے ساتھ ذکر کا جو ہمارا معاملہ ہے، تعلق کا معاملہ ہے، کہ میرے حضور جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، میرے آقا جیسا کائنات میں کبھی سرکار کی نعتیں، جہاں اپنے گانے سننے اس سے سرکار کی نعتیں سنا کریں، جہاں اپنے گانے سننے وہاں قرآن سنا کریں۔ قرآن سنیں، اللہ کی قسم دل بھی نور علی نور ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث سنیں، میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں، آج کل تو اس کی بڑی اہمیت اور ضرورت ہے، اور اسی پہ انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک نوجوان کہتا ہے میں چاہتا ہوں مجھے اللہ حسن عطا فرما دے، حسن عطا فرما دے، وہ حسن کی داد اللہ سے مانگتا ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر بزرگان دین نے بتایا، دیکھ کے قرآن کثرت کے ساتھ پڑھا کر، اللہ تجھے حسن عطا فرمائے۔ اوپر سے دیکھ کے کثرت کے ساتھ قرآن پڑھنے سے اللہ بندے کو حسن عطا فرما دیتا ہے، اس سے بڑا اور کیا چاہیے۔ اللہ کریم اپنی رحمت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔